کسی نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جو دروازہ ہے اسے جنتی دروازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی ایک حکایت ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت خواجہ قطب بن بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میرا جو مرید ہے، یعنی کون؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ جو فرید کے ہاتھ میں بیعت ہو جائے، جو فرید کا مرید ہو جائے، وہ جنتی ہیں۔ یہ سننے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں وہ غلط کیا کہتا ہے؟ جو فرید کے ہاتھ میں بیعت ہو جائے، جو فرید کا مرید ہو جائے وہ جنتی ہے، اور جو تیرے در سے نکل جائے، جو تیرے در سے گزر جائے وہ جنتی ہے۔ تو غری نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت خواجہ قطب بن بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ بات کر رہے تھے، آج اس جگہ کے اوپر ایک دروازہ بنایا گیا، اس کا نام جنتی دروازہ رکھا گیا ہے۔ یہ حکایت سے جو ہے، حکایت کے بعد وہاں پہ ایک دروازہ بنا دیا گیا اور اس کا نام جنتی دروازہ رکھا گیا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جنت تو اللہ کی ہے، جنت تو وہاں ہے، پھر دروازہ، یہ دروازہ بنانے کا حق کس نے دیا؟ تو یہ دھیان رکھو کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھے میں سے گڑھا ہے۔ تو جو مومنین ہیں، صالحین ہیں اور جو اولیاء اللہ ہیں، ان کی جو قبر ہے وہ جنت کا باغ ہے، اور ان کے جو جنت کا باغ بن جاتی ہے تو ان کا جو دروازہ بنتا ہے تو ان کے دروازے کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو حدیث مبارکہ ہے یہ کہ اس کو کہا جا سکتا ہے، اگر ان کی قبر مبارک جنت کا باغ ہے تو اس کا دروازہ جنت کا دروازہ کہلائے گا، یعنی اس چیز سے نسبت ہو گیا نا۔ جیسے کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ کا جو ہے گیٹ ہے، بات سمجھ میں؟ بنایا بلڈنگ، اب بلڈنگ سے وہ گیٹ کی نسبت ہو گئی تو بلڈنگ کا گیٹ ہو گیا۔ تو وہ جنت، ان کے جو مزار پاک ہے وہ جنت ہے، جنت کا باغیچہ ہے، تو وہ جنت کا باغیچہ ہے اور اس کا جو گیٹ بنا وہ گیٹ جنتی گیٹ کہلایا۔ اب ایک آئیے حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ کسی کی والدہ چاہے کتنی ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اور بچہ کتنا ہی نیک و صالح کیوں نہ ہو، اور کتنے ہی ولایت کے اعلیٰ مقام میں کیوں نہ ہو، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی جنت جو ہے ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ تو ایک گنہگار والدہ کے قدم کے نیچے جنت ہو سکتی ہے، تو یہ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ صالحین بندے ہیں، تو ان کے دروازہ جنت کا دروازہ کیوں نہیں؟ جب خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات کہہ دی، اس کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں اور اس جگہ 40 دن تک جو ہے ذکر، فکر و مراقبہ فرماتے ہیں۔ اور آج بھی اجمیر کے اندر جو ہے بابا فرید گنج قافلہ نکلا تھا، ان کا سواری نکلی تھی، وہاں پہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مٹی سے کچھ بنا رہے تھے، تو حضرت زبیدہ پوچھتی ہے جو ہارون رشید کی بیوی ہے کہ پھر اے بہلول تم کیا بنا رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو حضرت زبیدہ پوچھتی ہے
کیا تم اس کو بیچو گے؟ بولے ہاں بیچوں گا. بولے کتنے میں؟ بولے 2 درہم میں. تو وہ خرید لیتی. پیچھے حضرت ہارون رشید کی جو ہے سواری آ رہی تھی، انہوں نے بھی پوچھا بہلول دانا سے کہ بولے اے بہلول کیا بنا رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں جنت کا محل. بولے کیوں بنا رہے ہو؟ بولے بیچوں گا اس کو. تو بولے جنت اللہ کی اور بیچ تم رہے ہو. یہ ہنستے ہوئے ان کا جو ہے مذاق اڑاتے ہوئے وہ چلے گئے. تو رات میں کیا دیکھتے ہیں ہارون رشید کہ ان کی جب خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے، یعنی گویا کہ جنت میں پہنچ گئے، اور وہاں پہ جو ہے وہ جنت میں گھوم رہے ہیں، اور جنت میں گھومتے گھومتے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک محل نظر آیا. اس محل پہ لکھا ہوا تھا یہ زبیدہ کا محل ہے. تو ہارون رشید سوچتے ہیں زبیدہ کون ہے؟ میری بیوی، اس کا محل میرا محل. جب وہ گھسنے کے لیے اندر داخل ہونے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہرے دار موجود ہیں. پہرے دار پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ تو ہارون رشید کہتے ہیں کہ میں یہ جو جس کا محل ہے زبیدہ، اس کا جو ہے میں شوہر ہوں. تو کہتے ہیں کہ وہ آپ جب تک آپ جو ہے زبیدہ کو نہیں لائیں گے آپ داخل نہیں ہو سکتے. ہم نہیں جانتے آپ کون ہیں، ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ جو اس کا محل ہے، جو اس کا مالک ہے، وہ آئے یا وہ اس کے ساتھ کوئی آئے تو ہم اس کو داخل کریں گے. اتنا سننا تھا کہ ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی اور زبیدہ سے کہتے ہیں کہ اے زبیدہ بولے جو تو نے کل محل خریدا ہے وہ مجھے دے دے. تو زبیدہ کہتی بھائی تم بھی جا کے جو ہے آپ بہلول دانا رحمۃ اللہ سے لے لو، وہ آج بھی بیچ رہے تھے کل بھی بیچیں گی. تو یہ اٹھ کے جاتے ہیں تو دیکھتے تھے کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول جو ہے اسی مٹی سے کچھ بنا رہے ہیں. ہارون رشید پوچھتے کیا بنا رہے ہو؟ تو وہی کہتے ہیں کہ میں جو ہے بھلے جنت کے محل بنا رہا ہوں. ہارون رشید پوچھتے بیچو گے؟ بھلے ہاں بیچوں گا. بھلے کتنے میں؟ بھلے تمہارے پاس جو حکومت ایسی 3 حکومت لاؤ. تو ہارون رشید کہتے کل تو 2 درہم میں بیچ رہے تھے اور آج جو میری جیسی 3 حکومت مانگ رہے ہو. تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کل جو سودا ہو رہا تھا وہ بغیر جنت کو دیکھے ہوئے تھا، آج دیکھی بھی جنت ہے. آج جو سودا ہو رہا ہے وہ دیکھنے سے بڑھ گیا بھاؤ. تو یہ اللہ والے ہیں، کیسی یعنی قدرت رکھتے ہیں. تو یہ دھیان رکھو کہ وہ جو دروازہ بنایا گیا اس کی اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو یہ دھیان رکھنا دروازہ جنت کا ضرور ہے وہ، لیکن راستہ کس کا اختیار کرنا ہوگا؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا. جو بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ چلو گے آپ، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے. وما علینا الا البلاغ.